ایک مرید ہندی تھا، مرید ہند کا رہنے والا، مولانا روم کا مرید تھا یہ. تو کہنے لگا مولانا روم کے پاس جا کے ہندی زبان کے اندر اس نے کہا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب. مولانا روم کی خدمت میں گیا، کہا حضرت میں نے دنیا کے سارے علوم پڑھ لیے ہیں، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، لیکن ابھی تک جو دل ہے نا وہ سکون سے خالی ہے، ابھی بھی یہ کرب اور درد دل کے اندر باقی ہے، ابھی بھی روشنیاں نہیں ملی. تو مولانا روم نے فارسی کے اندر جملہ کہا. مولانا روم فرماتے ہیں کہا پیر رومی نے اسے، اقبال کہتے ہیں پیر رومی نے آگے سے جواب دیا اپنے مرید کو، کہتے ہیں کہ دستے ہر نا اہل بیمارت کند، تعلیم کے لیے تم مکتب میں اور سکولوں میں اولاد کو بھیجتا ہے، دستے ہر نا اہل بیمارت کند، یہ تعلیم تیری اولاد کو اور بیمار کر دے گی، یہ تعلیم تجھے اور دنیا کے اندر ڈبو دے گی اور غرق کر دے گی. سوئے مادر آنکھ تی عمارت کند، اپنے ماں کے قدموں میں آ جا، اللہ دو جہانوں کی شفائیں عطا فرما دے گا. یہ مولانا روم اپنے مرید کو سبق دے رہے ہیں کہ دنیا کے مکتبوں کے اندر وہ رانائی افکار باقی نہیں ہیں، کہیں وہ لذت شوق نہیں ہے، اپنی والدین کے قدموں کے اندر آؤ، ساری دنیا کی شفائیں اور تسکین یہاں پہ ہے. اور یہ جو ہے نا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. امام بخاری نابینا ہو گئے تھے بچپن میں، اب دنیا میں تشریف لائے، چند سال کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، اور ماں روتی ہوتی تھی کہ آپ کی مائیں رو رو کے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ یہ کام کیا معاملہ ہو گیا، اتنا ذہین بچہ ہے اور بینائی چلی گئی ہے. تو اس وقت کسی نے کہا کہ بھائی آپ ماں ہیں، دنیا داروں سے علاج نہ کروائیں، آپ دعا کریں اللہ شفا عطا فرما دے گا. تو امام بخاری کی والدہ تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کرتی ہیں، یا اللہ میرے بچے کو شفا عطا فرما، یا اللہ میرے بچے کو بینائی عطا فرما. یہ ماں کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صبح جب امام بخاری اٹھتے ہیں تو بینائی واپس لوٹ چکی تھی. یہ ماں کی دعا کی برکت ہے. تو اپنی اولادوں کو بد دعائیں دینے کی بجائے جا تیرا بیڑا غرق ہوئے، جا تیرا ککھ نہ رہے، ایسے جملے کہنے کی بجائے دعا دیا کریں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے کامیاب کرے. اولاد کے حق میں جو سب سے بہترین دعا ہے وہ والدین کی ہے.